السلام علیکم دوستو، پچھلے ویڈیو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ MP 155 کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی، اور MP 155 میں کچھ مسئلے آ رہے ہیں۔ بہت سے دوستوں نے مجھے فون بھی کیا ہے، میسیج بھی کیے، اور میں نے خود بھی دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ ان مسائل پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی، اپنے علم اور اپنے اندازے اور اپنے تجربے کی بنا پر۔ تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ جائے گا، اور اگر ایسی کوئی چیز میرے سے رہ گئی ہو یا بھولے سے یا اس کا مجھے علم نہ ہو، تو آپ لوگوں کو اگر پتہ ہو تو ضرور مجھے اور اپنے دوسرے دوستوں کو ضرور بتائیے گا، اس کے علم میں اضافہ کرے، میرے علم میں بھی، تاکہ ہم سب کو پتہ ہو اور اس مسئلے سے بچا جا سکے۔ تو سب سے پہلے فرینڈز، میرے پاس آج جو بیکال ہے MP 155، پچھلے ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو اس کے جو نیا ماڈل آ رہا ہے 2019، اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اس میں کیا کیا چینجز آئی ہے۔ تو اس میں میرے سے ایک دو چیزیں رہ گئی تھی جو میں آپ لوگوں کو پھر بتا دوں۔ اس میں ایک یہ چیز آئی ہے کہ یہ جو اس کا میگزین کٹ آف ہے، اس کے جو یہاں پہ سکرو ہوتا تھا، یہ اوپر کی طرف ہوتا تھا، مطلب ابھرا سا ہوتا تھا، جس میں کپڑا وغیرہ پھنس جاتا تھا، وہ انہوں نے بالکل نیچے بٹھا دیا۔ دوسرا ہے کہ اس کے جو سٹاک ہے، اس میں اکثر یہ آپ لوگوں کو 3 ہول نظر آ رہے ہوں گے، 1 2 اور یہ تیسرا۔ پہلے یہ 2 ہوتے تھے جس میں سکرو لگے ہوتے تھے، اور یہ جو تیسرا ہے یہ نہیں ہوتا تھا۔ اس تیسرے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس سٹاک کے سکرو کھولے بغیر اس میں پیچکس ڈال کے آپ اس کا سٹاک وہ کھول سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے، اس کو نہیں کھولتے، تو میں نے بھی اس پر یہ جو عام موٹر سائیکل شاپ سے مل جاتا ہے ایک گلو ٹائپ سلیکون جسے کہتے ہیں، وہ آپ لوگ اس پر لگا لے، پھر اس کے اندر پانی، ریت وغیرہ یا مٹی نہیں جائے گی، اور سکرو جو ہے وہ زنگ سے بچ جائیں گے۔ اور یہ جو پیچکس والا بڑا سوراخ ہے، اس کو بھی ضرور بند کریے گا، تاکہ اندر جو گردہ شردہ پانی وغیرہ جو ہے وہ سٹاک کے اندر نہ جائیں۔ اس کو ضرور آپ لوگ بند کریں۔ اگر آپ لوگ اس میں کپڑا وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی۔ تو فرینڈز، آج پہلے اس کے مارکنگ کی بات کرتے ہیں۔ مارکنگ میں یہ ہے کہ آپ اس کے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے، اس پہ نمبر لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو لکھا ہوا ہے 19 یعنی 19 اس کے مینوفیکچرنگ ایئر جو ہے، جس سال میں یہ بنی ہے وہ بتاتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا 155، یہ اس کا ماڈل وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ 155 ماڈل ہے، 153 ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 5 ہندسے جو ہے، یہ اس کا وہ پروڈکٹ نمبر، جسے ہم اور آپ لوگ سیریل نمبر بھی وہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ابھی نئی شاٹ گنز آ رہی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے CIP پہ پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں۔ یہ جو انٹرنیشنل پروف کمیٹی ہے، روس اس کا ممبر ہے، یہ ان کا اپنا وہ سٹیمپ ہے، روس اس کا ممبر ہے CIP کا، اور CIP کے نیچے S لکھا ہوا ہے، S کا مطلب ہے سٹیل۔ تو یہ اس کی مارکنگ ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی جو ازمش کی اپنی مارکنگ ہے وہ بھی اس پر ہوتی ہے۔ دوسری سائڈ پہ یہ بولٹ پہ بھی اس کے نمبر اور CIP S لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ CIP S لکھا ہوا ہے، امید ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو کچھ دوستوں نے کہا کہ جی میرے بولٹ کے اوپر نمبر نہیں لکھا ہوا، یہ نہیں لکھا، وہ نہیں لکھا ہوا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تقریباً ستمبر 2014 کے بعد جو شاٹ گنز آ رہی ہے، ان میں یہ جو مختلف قسم کی اس پہ مارکنگ ہوئی ہے وہ چینج ہوئی ہے۔ کچھ اس کے پروڈکٹ نمبر، سیریل نمبر وہ بھی چینج ہوئے ہیں۔
تو اگر بولٹ پہ نمبر ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گن اوریجنل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے بیرل پہ لکھا ہوتا ہے 90 MPa۔ یہ 90 MPa جو یہ ہے 90 میگا پاسکل، یہ اس کا پریشر ہے۔ اس کا پریشر 90 MPa سے زیادہ ہے، لیکن چونکہ یہ مارکیٹ میں جو سٹینڈرڈ قسم کے لوڈ دستیاب ہے ان کے مطابق انہوں نے اس پر 90 MPa لکھا ہوا ہے۔ ویسے اس کا جو پریشر ہے وہ 1035 تقریباً میگا پاسکل کے برابر ہوتا ہے۔ پھر آپ لوگ اس کے بیرل کے ساتھ دیکھیں تو لکھا ہوگا ماب، MOB، ماب کا مطلب ہے موبائل، یعنی یہ جو بیرل ہے یہ اسکریون چوک ہے، موبائل چوک، ٹھیک ہے۔ اگر ماب اس پہ اوپر لکھا ہوا ہے اور اس میں اسکریون چوک نہیں ہے تو شاید ہی یہ بیرل کٹی گئی ہے یا ڈیمیج ہو کے دوبارہ کسی نے کاٹی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے 1276، 12/76 یا 1289، 89 کچھ لوگ کہتے ہیں۔ تو 12 کا مطلب ہے 12 گیج، 76 کا مطلب ہے اس کا چیمبر، اور 89 لکھا ہوتا ہے یا 1270 لکھا ہوتا ہے۔ تو 70 جو دوسرا ہندسہ ہے، یعنی 70، 76 یا 79، 89، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے چیمبر کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک خاص چیز اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ 18.4، 18.4، 18.4۔ کچھ دوستوں نے پوچھا بھی ہے، میسج کیا ہے، کال بھی کیا ہے کہ جی یہ کیا ہے، اور یہ کس نے کہا ہے کہ جی پوچھا ہے کہ یہ کون سی چوک ہے۔ تو یہ چوک نہیں ہے، یہ بیرل کا انسائڈ ڈیامیٹر ہے، انسائڈ ڈیامیٹر کہ بیرل کا ڈیامیٹر کتنا ہے، یہ ہے 18.4۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلو کہ اب جب بھی سلگ اس سے فائر کریں تو ضرور جو ہے نا یہ چیک کیا کریں کہ جو سلگ کا ڈیامیٹر ہے وہ بیرل کی ڈیامیٹر سے زیادہ نہ ہو، کم ہو، کم از کم 0.02 سے لے کر 0.03 mm جو ہے وہ کم ہونا چاہیے۔ اور جتنے آج کل ہمارے یہ جو نئے ترکش اکثر سلگ آ رہے ہیں یہ تقریباً سٹینڈرڈ کے مطابق ہے، لیکن یہ کہ کچھ شاٹ گنز کی جو بیرل کی انسائڈ ڈیامیٹر ہوتا ہے وہ 18.3 بھی ہوتا ہے، کچھ کا 18.5 ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے تھوڑا احتیاط جو ہے نا آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس انگریزی گن ہے، وینچسٹر ہے، براؤننگ ہے، ماروچی ہے، اس طرح کے بریٹا ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو سلگ ہے وہ بھی اسی کا وینچسٹر، فیڈرل، ریمنگٹن یا اس طرح کسی کمپنی کی ہے جو یورپ سے ہے، تو ضرور چیک کریے گا۔ عام جو پاکستان میں ترکش یوز ہو رہے ہیں یہ تقریباً انشاءاللہ ٹھیک ہے، اس کو میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دوسری جو ہے نا دوسرا یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس کے پارٹس جو ہے وہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں۔ فرینڈ اس کا جو ریسیور ہے یہ 70-75 جو الائ سلور ہے، بہت سخت ہوتے ہیں۔ اکثر یہ جو گاڑیوں کے گیئر بکس بنے ہوتے ہیں اسی سلور سے بنے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ BMW، مرسیڈیز گاڑیوں کے بھی جو گیئر بکس ہے وہ اسی سے بنے ہوئے، تو یہ زبردست جو ہے نا سخت ہے۔ بولٹ اور بولٹ لاک اور کیریئر جو ہے یہ ان کا جو بنا ہوا ہے یہ ہے 41-40 جو سٹیل ہے، 41-40 سٹیل کے بنے ہوئے ہیں۔ 41-40H اور 41-40 یہ دو قسم کا سٹیل ہے۔ اس میں فرق ہے لیکن بہت کم فرق ہے، اتنا وہ نہیں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دو سٹیل کے لیے۔ اس کے بعد جو اس کی بیرل ہے وہ 50-46H سٹیل کی بنی ہوئی ہے، 50-40H سٹیل آپ لوگ سرچ کر کے چیک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اوپر جو ہے نا 0.009 mm اس پر نکل ہوا ہے بیرل پہ، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کا گیس پسٹن ہے وہ 51-40 سٹیل کا بنا ہوا ہے، اور اس پر جو ہے نا وہ 0.006 mm کا جو نکل ہے نا وہ انہوں نے چڑھایا ہوا ہے گیس پسٹن پر۔ یہ ہو گیا دوستو تقریباً جو اس کے پارٹس ہیں وہ بھی میں نے بتا دیے کہ سٹیل کے بنے ہوئے ہیں، کتنا اس پہ کروم جو ہے نا انہوں نے کیا ہوا ہے، اور کون سا سلور استعمال ہوا ہے۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی
تو بے شک آپ لوگ مجھے میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اپنے علم کے مطابق آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا۔ اس کے بعد دوستو اس میں جو کچھ مسئلے آ رہے ہیں، دوستوں نے بتائے ہیں، پوچھے ہیں، مجھے بھی پتہ چلا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ ہے پسٹن کا جام ہونے کا اور ایڈجسٹمنٹ کا۔ دوستو بات یہ ہے کہ جو رشین کا کہ شاٹ گنز سیمی آٹومیٹک جو ہے، اس کا ایک بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ بریکنگ پوائنٹ کا مطلب کہ جب آپ کے پاس شاٹ گن نئی آ گئی ہے، وہ بالکل نیو ہے، تو 100 سے لے کے 150 راؤنڈ تک آپ نے اس کو چلانا ہے، اور تقریباً 36 گرام تک راؤنڈوں کو جو ہے نا 36 گرام تک کے راؤنڈ چلانے ہیں، تاکہ یہ رواں ہو جائے۔ بریکنگ پوائنٹ کا خاص مطلب یہ ہے کہ یہ رواں ہو جائے۔ ابھی اگر 100 سے 50 راؤنڈز کے درمیان آپ کی شاٹ گن رک جاتی ہے، کبھی کبھار جام ہو جاتی، تو اس سے پریشان نہیں ہونا۔ ابھی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 36 گرام پاکستان میں بہت کم اویلیبل ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر بندہ اویل نہیں کر سکتا، مطلب افورڈ نہیں کر سکتا، اس کی جو ہے نا وہ استطاعت نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے اور آپ جو ہے نا وہ نہیں افورڈ کر سکتے، تو اس کے لیے آپ یہ طریقہ کریں، کیونکہ پاکستانی ایک جو ہے نا وہ غریب ملک ہے۔ جب آپ نے 36 گرام بریکنگ پوائنٹ پہ چلانا ہے، تو آپ نے یہ پسٹن ہیوی لوڈ پہ رکھنا ہے، یہ مکمل اوپن ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی آپ لوگوں کو اوپن نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اوپن نہیں، آپ اس طرح گھما کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوا ہے۔ جب ٹچ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں نے خود اس کو اوپر کیا ہوا ہے، مکمل اس کو ٹائٹ کیا ہوا ہے، یعنی لائٹ لوڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ 36 گرام بریکنگ پوائنٹ کے دوران نہیں چلا سکتے، نہیں جیب اجازت دیتی، تو پھر آپ اس کو فل لائٹ لوڈ پہ لے جائیں، اور اس کے بعد آپ اس سے شکار جو بھی آپ فائر کرتے ہیں، آپ اس سے شروع رکھیں۔ یہ جام ہوتی رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کبھی کبھار جام ہوگی، لیکن اس سے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا۔ تقریباً 100-150 فائر کرنے کے بعد یہ رواں ہو جائے گی، اور انشاءاللہ کوئی مسئلہ جو ہے نا وہ نہیں کرے گی۔ کچھ لوگ جو ہے نا بائی ہیوی لوڈ اور لائٹ لوڈ کا، تو بھائی جان آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ رشیا جو ہے 36 گرام تک لائٹ لوڈ نہیں کہتا، وہ ہیوی لوڈ نہیں کہتا۔ آپ لوگ لائٹ لوڈ پہ رکھ کے 36 گرام تک آرام سے چلائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ 36 گرام سے اوپر جاتے ہیں، پھر آپ لوگ جو سپرنگ ہے، یہ پسٹن کا ایڈجسٹمنٹ وال جو ہے، آپ اس لوگوں کو لوز کریں، اس کو ہیوی لوڈ پر لے آئیں۔ اگر 36 گرام سے زیادہ رون کا جو ہے نا وہ چلاتے ہیں آپ لوگ، ویسے یہ جو ہے نا ادھر ہی ٹھیک ہے، کوئی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ کمپنی سے آتا ہے تو یہ ہیوی لوڈ پہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بریکنگ پوائنٹ کی سسٹم میں ہوتا ہے، اس کے لیے انہوں نے ریڈی کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس کو اوپر لے جائیں، اور آرام سے پاکستان کی 31 گرام 32 گرام جو بھی چلاتے ہیں وہ آپ چلائیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا بھی تو پریشان نہیں ہونا ہے اس سے۔ دوسرا اس میں جو مسئلہ آ رہا ہے، کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ جی اس کا ٹریگر کا مسئلہ آ رہا ہے، کہ جب آپ اس کو بولٹ کو کھینچتے ہیں اور آپ آرام سے لے کر جاتے ہیں، آرام سے بولٹ چلا گیا، تو جب آپ اس سے فائر کرتے ہیں تو فائر نہیں ہوتا۔ اور پھر کچھ دوستوں نے کہا کہ جی یہ میکانزم جو پسٹل گروپ ہے، اس کو پسٹل گروپ کہتے ہیں سب کو، یہ جو ٹریگر گروپ ہے، پسٹل گروپ بھی کہتے ہیں، ٹریگر گروپ بھی کہتے ہیں، پسٹل ٹریگر گروپ اس کو کہتے ہیں، کہ جی یہ جو ہے نا انرٹیا سسٹم کا ہے۔ تو یہ انرٹیا سسٹم نہیں ہے، دو قسم کے ٹریگر ہوتے ہیں، ایک جس کو انرٹیا سسٹم کہتے ہیں، ایک میکینیکل۔ انرٹیا کو کچھ لوگ انرشیا بھی کہتے ہیں، یہ میکینیکل ہے، انرشیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ بولٹ کو آہستہ سے لے جاتے ہیں تو یہ بولٹ معمولی سا پیچھے رہ جاتا ہے، یہ لاک نہیں ہوتا۔ جب تک یہ لاک نہیں ہوگا، اس میں کٹر لگا ہوا ہے، یہ فائر نہیں ہوگا۔ تو پھر کچھ لوگ اس کو نیچے مار کے یا اس کو اس طرح جو ہے نا تپڑ لگا کے پھر کہتے ہیں فائر ہوگا، نہیں۔ آپ اس کو جو ہینڈل ہے، کاکنگ ہینڈل، اس کو تھوڑا سا آگے پریس کریں،
یہ کلک کر کے اپنی جگہ پہ چلا جائے گا، پھر آپ جو ہے نا اس کے بعد فائر کریں۔ اگر پھر بھی آپ کی شاٹ گن جو ہے وہ فائر نہیں کرتی تو آپ یہ جو ٹریگر گروپ ہے اس کو نکال لیں، اچھی طرح صاف کر لیں اور غور سے اس کا جائزہ کریں۔ آپ کے شاٹ گن کے جو ٹریگر گروپ ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے، انرٹیا سسٹم اس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے ان لوڈ، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ادھر سے یہ روند نکالتے ہیں ادھر سے، تو یہ ان لوڈ نہیں ہوتا۔ یہ جو سائڈ پہ سٹاپر لگا ہوا ہے یا انٹرسیپٹر جو لگا ہوا ہے یہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ پیچھے دب جاتے ہیں لیکن روند نہیں نکلتا۔ یہاں ایک غلطی ہے کمپنی والوں کی کہ یہ جو انٹرسیپٹر ہے یہ اگر آپ لوگ دیکھیں نا تو یہ ایسے ڈیزائن میں بنا ہوتا ہے، سیدھا نہیں ہوتا، تھوڑا سا ایسے اس کا سر جو ہے نا ٹھیڑا ہوتا ہے یہ والا۔ تو جب یہ ٹھیڑا ہوتا ہے تو یہ کافی ٹیڑھا انہوں نے رکھا ہوا ہے، ہم پریس کرتے ہیں آگے چلا جاتا ہے لیکن روند چھوڑتا نہیں ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے اگر خود آپ لوگ کر سکتے ہیں، انٹرسیپٹر کو نکال لیں۔ میں نے خود اس شاٹ گن کا جو ہے نا کیا ہوا ہے، میں کمنٹس میں آپ لوگوں کو تصویر جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں۔ اس ٹائم میں ویڈیو نہیں بنا سکا، نہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا، چلو میں تصویر کرتا ہوں۔ تو آپ لوگوں نے انٹرسیپٹر کو نکال لینا ہے، جو اس کا ہم ہے یہ تھوڑا سا نکال کے اس کو سیدھا کرنا ہے۔ اس سائیڈ والا جو روند کے ساتھ اڑتا ہے نا اس سائیڈ کا ہم تھوڑا کم کر دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ جب بھی اس طرح انگلی کے ساتھ روند نکالنا چاہیں گے تو یہ ایک ایک روند جو ہے نا وہ کر کے آرام سے نکلے گا، یہ بھی مسئلہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا اس کے بعد جو اس میں مسئلہ ہے بیرل کے، اس کی جو بیرل ہے بیرل کے اندر چھوٹے چھوٹے دبے بن جاتے ہیں، یہ مسئلہ تھوڑا جو ہے نا وہ خراب سا ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی آپ گن فائر کریں تو اس کی بیرل خشک رکھیں، بیرل بالکل خشک رکھیں۔ راؤنڈ جو ہے وہ آپ لوگ اچھا راؤنڈ استعمال کریں، اچھی کوالٹی کے راؤنڈ استعمال کریں۔ دوسرے اگر دبے بن بھی جاتے ہیں، معمولی سے دبے ہوتے ہیں، ہر کسی کو نظر نہیں آتے، جو سینئر لوگ ہیں وہ ان کو پتہ ہے، وہ بھی سن رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، ان کو نظر آ جاتا ہے۔ تو جب آپ صفائی کریں تو خوب اس کی صفائی کریں، اور اگر نہیں ہوتے تو جس کپڑے سے آپ لوگ صفائی کر رہے ہیں اس کو گن آئل لگا کرنا اس کی صفائی کیا کریں، ٹھیک ہے؟ آئل یعنی کپڑے کو گیلا کر کے آئل سے صفائی کیا کریں، انشاءاللہ وہ جو ہے نا اس پہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرینڈ ایک مسئلہ جو ہے نا، یہ جب ہم لوگ یہ ٹریگر گروپ یہ کھولتے ہیں تو پھر جب ہم اس کو واپس لگاتے ہیں تو یہ صحیح طرح سے نہیں بیٹھتا اپنی جگہ پہ۔ کچھ لوگ اس کو ٹھیڑا کر دے کہ ادھر زور لگاتے ہیں، کچھ ادھر کچھ ادھر، کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ مخواہ کسی چیز کا نقصان کر بیٹھیں گے آپ لوگ۔ یہ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہاں پہ آتا ہے، یہ جو ٹریگر گروپ ہے اس کا آپ لوگ دیکھیں تو سٹاک میں یہاں پہ ایک خانہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا ٹریگر گروپ نہیں بیٹھ رہا ہے تو آپ لوگ سب سے پہلے یہ سٹاک کھول لیں، شاٹ گن کا سٹاک، شاٹ گن کا سٹاک کھولیں گے آپ لوگ۔ اس کے بعد جو ٹریگر گروپ جو ہے اس کو بٹھائیں آرام سے، اس کے بعد آپ لوگ سٹاک ڈالیں۔ اگر آپ میری طرح زیادہ کوئی صفائی کے شوقین ہے اور وہمی ٹائپ ہے، آپ نے بار بار ٹریگر گروپ جو ہے نا وہ نکالنا ہے، تو اس کا حل یہ ہے اس مسئلے سے چھٹکارے کے لیے کہ آپ لوگ کوئی چھمڑا یا ریگزین کی جو ہے نا وہ کوئی ایک پیس لے کے شاٹ گن اور جو سٹاک اور گن کی جو باڑی ہے اس کے بیچ میں دیکھیں، میں نے بھی جو ہے نا اس کو ڈلوایا ہوا ہے، زیادہ موٹا نہیں تاکہ آپ کا جو لمبائی ہے اس پہ فرق نہ پڑے، تھوڑا سا 1 mm کا بھی ہو تو وہ ڈلوائیں، آرام سے سائز کے مطابق کاٹ کے ڈال دیں، سٹاک فٹ کر لیں، انشاءاللہ مسئلہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوبارہ اگر آپ سٹاک کھولے بغیر جو ہے نا ٹریگر گروپ نکال کے صاف کر کے دوبارہ ڈال سکے کہ انشاءاللہ کوئی مسئلہ اس پہ نہیں ہوگا۔
اس کے بعد فرینڈز جو اگر اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ جو ہے، ہاں اس کے ایک اور مسئلہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ شاٹ گن فائر، دوسرا جو اس میں ایک مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم فائر کرتے ہیں تو مثال کے طور پہ ہم نے راؤنڈ ڈال دیے شاٹ گن میں، لوڈ کیا، فائر ہو گیا، بولٹ پیچھے پھنس جاتا ہے اور نیا راؤنڈ جو ہے وہ چیمبر میں نہیں چڑھتا. جس طرح شاٹ گن رک جاتی ہے آخری راؤنڈ ختم ہونے کے بعد، اس طرح یہ رک جاتی ہے اور راؤنڈ جو ہے وہ چیمبر میں نہیں چڑھتا اور نہ ہی نیچے لیچ پہ آیا ہوتا ہے، بلکہ میگزین میں ہی جو ہے نا وہ پھنس چکا ہوتا ہے. یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں مسئلہ اس میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ جو میگزین ہے اور یہ جو فریم ہے، مطلب باڈی ہے، یہاں بھی اگر آپ لوگ اندر جا کے اس طرح انگلی ڈال کے دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو ہے نا اس کے شولڈر بنے ہوتے ہیں جس میں یہ کاغ بھی پسا ہوتا ہے، تو یہ کچھ ابھرے سے ہوتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ لوگ آرام سے جو ہے نا اگر خود کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ریتی سے اس کی جو ہے نا سائڈیں رگڑ لیں، اس کو بالکل جو ہے نا سموتھ کر لیں، یعنی بالکل لیول پہ لے آئیں. اگر نہیں کر سکتے تو گن سمتھ کے پاس لے جائیں اور اس کو یہ سمجھا دیں اور یہ اس کو رگڑ کے ریتی مار کے جو ہے نا وہ مسئلہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو دوستوں، میں نے اپنی علم اور تجربے کی بنا پر جو مجھے پتہ تھا، ہو سکتے مجھ سے کچھ رہ بھی گیا، وہ آپ لوگوں کو بتا دیا. اگر کچھ میرے سے کچھ غلطی یا کوتاہی یا اس میں کچھ زیادہ ہوا ہو تو ضرور مجھے آگاہ کریے گا، مجھے بتائیے گا، مجھے خوشی ہوگی. یہ کوئی بری بات ماننے والی بات نہیں ہے. شاٹ گن سیفٹی اور قانون کی پاسداری جو ہے وہ آپ لوگوں کی اپنی جوابداری ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، شاٹ گن سیفٹی کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.